بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول میں جس نے یہ تسبیح پڑھی وہ کروڑ پتی بن گیا۔ سونے سے پہلے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے پورا سال اسے غیب سے دولت ملتی ہے۔ ربیع الاول میں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی اور ہر طرح کی تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور ترقی بھی عطا فرماتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانا پانی ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز حرام طریقے کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے ہیں۔ جب تک ہم اسلامی حدود کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلامی حدود سے تجاوز کر کے احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے رزق کمانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اس رازق کے پیچھے لگ جائیں جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھروں میں ہمیں موجود مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، جو سمندروں میں، دریاؤں میں بڑی سی بڑی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے رزق عطا نہیں کر سکتا، جن بندوں سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنے، صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلد سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور پھر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طویل عمر کے لیے جی سکیں اور ان کی زندگی لمبی ہو تو ان کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، پھر آپ طویل مدت تک جوان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پانچوں نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات صبح جلدی اٹھنا ہوگا اور اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نکل جائیں، نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر ہی آپ 1، 2 تسبیح، 3 تسبیح جتنا چاہیں اللہ الصمد پڑھ لیجئے اور پھر رو رو کر گر گڑا کر عاجزی انکساری سے اللہ پاک سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وضو کا دھیان رکھنے، اللہ صمد کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے بعد دل ہی دل میں یہ خیال کیجئے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندے کی نیتوں کو جانتے ہوئے اس پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا اور اس عمل کی برکت سے اسے اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ اس شخص کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ نے صبح کے وقت ربیع الاول میں لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خاص طور پر ربیع الاول کے مہینہ میں اگر آپ اس عمل کو روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کبھی رزق کی تنگی کی شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک غیب سے آپ کے رزق کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے سوا کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی آنے والی نسلوں تک گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینہ میں اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔